واقعی بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں عطا فرما دیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے اوپر اللہ کریم کا احسان ہے، انبیاء علیہ السلام کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم کا احسان ہے کہ بات شروع ہوتی ہے آدم علیہ السلام، توبہ، بڑے بڑے جتنا وہ جانتے تھے آج تک کوئی مولوی اس طرح عشر عشیر بھی نہیں پا سکتا، کیونکہ وہ ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے انہیں سکھا رکھا ہے، بہت کچھ عطا فرما رکھا ہے، وہ بہت کچھ سیکھے ہوئے، انہوں نے وہ ہر چیز سامنے لائی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر، اسے راضی کرنے کی خاطر ہر طریقہ اپنایا۔ جو خوبصورت انداز انہوں نے اپنایا ہوگا وہ تصور نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کریم انہیں کہاں لے کے آیا؟ جب اس سے چاہا کہ اب میں ان سے راضی ہو جاؤں، ان کے اوپر کرم فرما دوں، تو آدم علیہ السلام کی زبان سے کیا نکلا؟ اے میرے رب، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میرے سے راضی ہو جا۔ اللہ کریم راضی ہو گئے، اللہ کریم نے کرم فرما دیا۔ غرض کے انبیاء علیہ السلام، یہ طویل موضوع چھڑ جاتا ہے، بندہ اگر ہر نبی کو لائے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرفہ والا ہستی کو سامنے لائے تو ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز اول سے جب وہ میلاد پاک اس نے سجایا تھا اس وقت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی احسان ہے اللہ کریم کا، کائنات کے اوپر احسان، ہمارے اوپر تو وہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ذکر بھی فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر، ہم میں سے کوئی کسی بھی صورت کسی بھی انداز میں یہ گمان بھی کر سکتا ہے کہ وہ کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے ہمارے اوپر، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی کچھ ادھر پیش کر سکتا ہے یا ادھر کوئی چیز دے سکتا ہے؟ وہ تو تشریف ہی اس شان کے ساتھ لائے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ یہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہوا ہے۔ اس نقطے سے ہمیں یہ اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اس دربار پاک جو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ادھر ہم جھولیاں بھاری سکتے ہیں، ادھر عطائیں ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جو کچھ یہ دیا کریں لے لیا کرو، یہ بے پناہ شانوں کے ساتھ رونق افروز ہے، اور جس سے یہ روکا کرے رک جایا کرو۔ یہ تو تجھے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ادب دربار اعلیٰ کا سکھانے کی خاطر حکم فرمایا کہ جب اس دربار پاک میں ہو تو جو بھی عطا فرمائے لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ، لیکن جب اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے خطاب فرمایا تو انداز بالکل تبدیل فرما دیا کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو بہت کریم ہیں، شفیق ہیں، مہربان ہیں، آپ کے دربار اعلیٰ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ ادھر کوئی آئے کسی حال میں آئے کسی کیفیت میں آئے کچھ مانگے اور اسے خالی لوٹا دیا جائے۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کے دربار میں جو آئے جو مانگے اسے عطا فرما دیا کیجئے، کسی کو بھی خالی مت بھیجیے کہ یہ آپ کے دربار کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ تو وہ دربار پاک تو میرے عزیز ساتھی، میرے عزیز دوست ہے اس شانوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شانوں کے ساتھ رونق افروز ہیں، ادھر تو عطائیں ہیں، ادھر جو تعلق جوڑتا ہے اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس کے اوپر کرم فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک سے اسے خیرات ملتی ہے، ادھر کوئی کچھ دے نہیں سکتا۔ یہ میں نے تمہیدی الفاظ کہے اور میں زور دے کے، کیونکہ یہ نقطہ اگر سمجھ میں آ جائے نا تو پھر یہ جو ایمان کے لٹیرے نظر آتے ہیں ادھر ادھر پھرتے ہوئے،
یہ کسی صورت آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال نہیں سکتے. اور یہ یاد رکھیے گا، میں نے پہلے کہا کہ ایمان نام ہے رسول اللہ کے ساتھ محبت کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا. اصل ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، محبت کا نام ہے. تو اگر انسان اپنی وقت کو سمجھ جائے نا، اپنی حیثیت کو جان لے، اگر میں درود و سلام بھیجوں گا تو اس کے ذریعے سے اللہ کریم میرے اوپر ہی کرم فرمائیں گے، میرے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، مجھے 10 نیکیوں کا ثواب مل جائے گا، میرے 10 درجات بلند ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کروں گا، میرا رب میرے سے راضی ہوگا، کیونکہ اس ذکر پاک کو بلند کرنے کا ذمہ اس نے اٹھا رکھا ہے. جس ذکر پاک کو بلند کرنے کا ذمہ اس نے اٹھا رکھا ہے، جس ذکر پاک کو اس نے بلند کر دیا ہے، اس ذکر پاک کو جب میں کروں گا تو کیونکہ وہ اسے بلند فرما رہا ہے تو یقینی طور پہ میرا رب میرے سے راضی ہوگا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اسی میں لگا ہوا ہے. اور اس کے برعکس کسی بھی مقام پر کوئی بھی حلیہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام تو 1500 برس قبل 1450 برس قبل اپنے غلاموں کے ساتھ رونق افروز ہیں. اور آپ علیہ السلام کیونکہ ہر چیز کا مشاہدہ فرماتے اس وقت بھی، ہر چیز اپنے غلاموں کو بتاتے اس وقت بھی، اور آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز کا مشاہدہ فرماتے ہیں، ہر چیز کے جاننے والے ہیں، ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز پر گواہ بنا رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنا رکھا ہے. جس عرفہ والا اعلی ہستی کو میں نے آپ کے آگے ذکر کیا کہ جدھر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے، ادھر اللہ کریم وہ ذکر، وہ شان کی بات ہو، وہ ذکر کی بات ہو، وہ درود و سلام کی بات ہو، شرط یہ ہے کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو. اللہ تعالیٰ اسے اپنی جانب منسوب فرما لیتے ہیں، وہ کسی پہ نہیں چھوڑتے، کیونکہ کسی کی ضرورت ہی نہیں، خواہ فرش والے ہوں یا عرش والے ہوں، خواہ نوری مخلوق ہو، خواہ وہ خاکی مخلوق ہو، خواہ وہ کہیں ہو، کسی جگہ پر ہو، کیونکہ ہر ایک نے پانا فیض اس دربار پاک سے ہے. جس دربار پاک سے فیض پانا ہے، جدھر کے منگتے ہیں وہ ادھر دے کیا سکتے ہیں، ادھر کچھ دے نہیں سکتے، ادھر سے لے بہت کچھ سکتے ہیں. یہ امت ادھر سے بہت کچھ لیتی رہی، نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ کامیابی ہر جگہ اس کے قدم چنتی تھی. جہاں بات دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہنچتی تھی تو یہ امت ایسے ہوتی تھی. ادھر کوئی گمراہ اس امت میں اس انداز سے تفرقہ ڈالتا ہوا نظر نہیں آتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ذکر پاک کو جس کو بلند کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ اٹھا رکھا ہے، ادھر کوئی حد لگاتا ہو. اب اتنا تو تھوڑا بہت شعور ہر بندہ رکھتا ہے، بڑے آسانی سے میری بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جس ذکر پاک کو بلند کرنے کا اس نے ذمہ اٹھا لیا، اللہ کریم نے جو لامحدود طاقتوں کا مالک ہے، ایک محدود وقت کے لیے آنے والا، محدود شعور رکھنے والا، محدود علم رکھنے والا، وہ ذکر پاک کے آگے کیسے کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے؟ اگر گل میری سمجھ نہ آئے میں پنجابی جی سمجھا سکتا، میرے اگے ہاتھ اٹھا کے خدا دا واسطہ سوال کر لینا، میں تو ایک پیغام دینا آیا تھوڑی بہتری واسطے، کیونکہ جگہ جگہ لٹیرے پھر دے. میں بات کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لٹیروں کی 1500 1450 برس پیشتر خبر دی ہے. جائیے حدیث مبارکہ کھولیے.